کے پاس رونے کی فریاد لائے صاحب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت جا بلا یا سیدہ تمہاری رعیت جا بلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رو جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر مونڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیام عرب شاہ بیربر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدا گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدا بابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یاری بابا کا سوگ لے کے کدھر بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یاری میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت صبح شام دو چار دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سیدارے کام مجھے بابا سیدارے کام مجھے کیا مدینے سے ناگاہ یا فاطمہ کا وقت انتخاب مسجد میں مرتضیٰ گئے محزون خستہ حال حجرے میں باپ کے گئی خاتون خشک سال اسما سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال اسما سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال پورے خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا پانی ہمارے غسل کو لا پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑ کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری فاطمہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورت کے منہ پہ مردے کے زین مورت کے منہ پہ مردے کے زین نبی پڑ گئی اے میری فاقہ کشمیری نادار اما جان اے میری بے دوا میری بیمار اما جان کعبے کی آبرو میری سردار اما جان اے میری صابرہ میری لاچار اما جان اے میری صابرہ میری لاچار اما جان نام ہوئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اما جواب دو میری اما جواب دو میری اما جواب دو ننے سے
سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پر پہنچے وہ نیم جان حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی ہوا حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی ہوا اماں غلام آئے رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے Assalamu alaikum. I just want to update you. There's a change in the program. There's a slight mistake there in the calendar. Tomorrow we have, inshallah, Namaz al-Maghrib at 7:50, followed with Dua Kamil and Jashn al-Ibadat of Jamaat Imam Zain al-Abidin alayhi salam. I urge you all to make this change. Tomorrow we have Jashn of 4th Imam. And Jummah Namaz will be held at 1:15, which will be led by Maulana Farid Hussaini Sahib. Sunday school, which started, Masoon religious school has started. For details, please contact Brother Yaqut. School starting timing at 10:30 a.m. For further details, please contact Brother Yaqut. Again, there will be Jashn tomorrow after Dua Kamil. For Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سیدہ شمیم فاطمہ کے روح سر اور ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے مرزا محمد تقی اور بشیر النساء مرحوم کے روح سر سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي النبتهل الطعامي وعلى الرزية المرزية العفيفة المعصومة الإنسية الحوراء سيدة نساء العالمين قاسم طوبى والسقر أبي شبير وشبر ساقي حوض الكوثر علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
لعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صلوات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ جمعے کو بعد نماز جمعہ حسینی کی طرف سے ایک کیمپ جسے مذہبی کیمپ کہتے ہیں، یعنی مذہبی اور دینی کیفیت کی تجدید کے لیے ایک کیمپ جا رہا ہے. یہاں سے تقریباً 20 منٹ کے ڈرائیو ہے کسی مقام پہ. اس میں مختلف قسم کے پروگرام ہوں گے، دینی، نماز اور مجلس، موعظہ اور اسپورٹس وغیرہ. ایک کیمپ کا خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کی تفصیلات وہاں کے پمفلیٹ میں درج ہیں. جمعے کو یہاں سے وہ مطلب پورا ایک گروپ جائے گا اور الگ الگ لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں. جو لوگ جانا چاہتے ہیں تفصیلات کے لیے مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ورنہ جناب بختیاری صاحب سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. جمعے کو وہ کیمپ جائے گا اور اتوار کو واپس آئے گا. $120 غالباً 6 آدمی کی فیملی اگر 1 سے لے کے 6 تک ہے تو اس کا $120 کا ہے، جس پہ رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، قیام بھی ہے. تمام کے تمام اخراجات ان پر ہوں گے. اور اگر کوئی اکیلے جا رہا ہے تو اس کے اوپر $55. سلوات بھیجیں محمد علیہ. اور اگر کسی کے پاس بختیاری صاحب کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہوگا تو وہ سیلولر فون نمبر ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اس تفصیلات کے لیے. اور ممکن ہے کہ میں بھی اس میں جاؤں مختلف قسم کے پروگرام کے. ایک اور سلوات بھیجیں محمد علیہ. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں وہ سورہ کے جو پارے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، یعنی بہت سے پارے ایسے ہوتے ہیں جن کا آدھا سورہ ادھر ہوتا ہے آدھا سورہ ادھر ہوتا ہے، لیکن 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ان سوروں میں سے ہے کہ جہاں سے پارہ بھی شروع ہوتا ہے اور جہاں سے سورہ بھی شروع ہوتا ہے. یعنی سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ، اسی لیے 15ویں پارے کا نام بھی سبحان الذی. اور سبحان بھی یوں تو مانے کہ مجھے آپ کے سامنے تشریح نہیں کرنی ہے. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ ما ورائے خلقت اور ما ورائے مخلوقات، یعنی جہاں پر کوئی شے نہیں ہے جو مادی ہے، یعنی اس کا مادیت سے کوئی تعلق اور مادیت سے کوئی ربط نہیں. یعنی یہ پوری کائنات ہے جس کی حد انسان پتہ نہیں لگا سکتا، اور پورے انسان، پوری دنیا کی تحقیق کرنے والے، پوری دنیا کے سائنسداں، تمام دنیا کے سوچنے والے، تمام تھنکرز، تمام مفکر اسی بات پر سوچتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کی حد کیا ہے اور کائنات میں جو شے اللہ نے پیدا کی ہے اس کی حد کیا ہے. یہ دو الگ الگ قسمیں ہیں، یعنی ایک تو کائنات کی حد کیا ہے اور جو شے اللہ نے پیدا کی ہے اس کی حد کیا ہے. پیدا کی یعنی انسان کی ذات کی حد کیا ہے، انسان کی خود حقیقت کی حد کیا ہے، انسان کے خیالات کی حد کیا ہے، انسان کی فکر کی حد کیا ہے، یعنی ان چیزوں کی حد کیا ہے. اور ایک حد یہ ہے کہ اس کائنات کی حد کیا ہے، انسان باہر جا رہا ہے. پہلے دنیا کے اندر تحقیق ہوتی تھی، اب انسان خلا میں جا رہا ہے، اب انسان اسپیس کے اندر جا رہا ہے، اب انسان ستاروں میں جا رہا ہے. اسے دنیا کی حد پتہ لگانا چاہتا ہے. لیکن جہاں تمام حدود ختم ہو جاتی، جہاں کوئی مادی چیز بھی نہیں رہتی اور روحانی چیز بھی نہیں رہتی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں ہوتی، اس فضا کا نام ہے تسبیح کی فضا. جہاں پر خلا بھی نہیں ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلا یعنی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. عدم جہاں کے اوپر عدم بھی ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتا ہے عدم. یعنی عدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق وجود بھی ہے اور خالق عدم بھی ہے کبھی پیدا کرنے والا ہے اور نہیں ہے کبھی پیدا کرنے والا ہے. ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن جہاں پر عدم بھی ختم ہو جاتا ہے، وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں جہاں نہ ملا ہوتا نہ خلا ہوتا، یعنی اسپیس بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جہاں پر کوئی پاور بھی نہیں، وہ اس سے آگے کوئی حد نہیں ہے انسان کی. وہاں پہنچنے کے بعد پھر انسان لامحدود فضا میں پہنچ جاتا ہے، یعنی حد کے علاوہ جو لامحدود ہے. اسی لیے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یعنی جب جھکو تو یہ کہو کہ جو چیز بھی دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، بس وہی بلند ہے کہ اس کے لیے سر تعظیم جھکایا جا سکتا ہے. اس لیے رکوع میں جب انسان جاتا ہے، اس لیے کہ رکوع تک منزل عظمت ہے،
اس لیے کسی بھی انسان کے لیے رکوع تک جھکا جا سکتا ہے، رکوع سے علاوہ کسی انسان کو باعث تعظیم سمجھ کر یا باعث یا اپنا خالق سمجھ کر اس کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا۔ رکوع تک ہر مخلوقات کی تعظیم کی حد ہے، اور رکوع کے بعد صرف اللہ کی۔ اسی لیے کہا کوئی عالم کے لیے کہا کہ اگر کوئی عالم رکوع سے زیادہ کسی انسان کے لیے جھکتا ہے تو فرشتے تمام مل کر اس عالم پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بیچ میں آتی ہے تو ضمن ایک جملہ معتزلہ کے طور سے بیان کر دیتا ہوں۔ تو اور اس کے بعد جب انسان رکوع کے بعد کی منزل طے کرتا ہے تو وہ پھر منزل عبودیت میں ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پھر الوہیت کی منزل ہوتی ہے، بلندی مطلق، یعنی پھر عظمت کی منزل نہیں بلکہ بلندی کی منزل ہے۔ کہ جب سجدے میں جاؤ تو کیا کہو؟ اب یہ عظمت نہیں ہے، یہ انتہائی عظمت ہے۔ کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میرا وہ پروردگار ہے کہ جو بلند ہے۔ پروردگار اگر تجھے علی کا نام رکھنا ہی تھا تو عظمت کی حد تک رہتا، عظیم سے کوئی نہ کوئی مشتق بنا لیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں علی کا وہ نام رکھوں گا کہ جو آخری منزل ہے، کہ اب الوہیت کے بعد کوئی منزل نہیں ہوتی۔ کہا جب میں اعلیٰ ہوں تو میں ان کا نام علی رکھوں گا۔ معلوم ہوا علی کی وہ منزل ہے کہ اللہ کا جو آخری نام ہے، یعنی جتنے نام ہیں سب کی انتہا، چاہے وہ رحمان ہو، یوں تو تمام اللہ کے اسماء کی انتہا یا ابتدا رحمان کہلاتی ہے، لیکن رحمان کے بعد بلندی کے اعتبار سے وہ الوہیت یعنی بلندی، یعنی بلندی کا مطلب بلندی ہے مطلق۔ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ جیسا کہ ہمارا آئنسٹائن کا یہ فلسفی ہے کہ ہر چیز ریلیٹیوٹی کے ماتحت اپنی بلندی رکھتی ہے، یعنی اگر پستی ہے تو بلندی ہے، اگر اندھیرا ہے تو روشنی کی اہمیت ہے، اگر جھوٹ ہے تو سچ کی اہمیت ہے، اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں کوئی اضافی چیز نہ ہو، اگر فلسفہ اضافی ہو جسے آپ ریلیٹیوٹی کہتے ہیں نہ ہو، تو اس کے بعد اس شے کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ یعنی اگر بلندی ہے تو کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں پستی ہے، اگر روشنی ہے تو اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں تاریکی ہے۔ لیکن علی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے نام علی رکھا ہے کہ یہ مخلوقات کی بلندی ہے جو پستی کے مقابلے میں ہوتی ہے، لیکن علی کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی پستی کے مقابلے میں نہ پرکھنا۔ جیسے اللہ مطلق بلند ہے ویسے علی مخلوقات میں مطلق بلند ہے۔ صلوات بھیجیے محمد، یعنی علی کسی پستی کے مقابلے میں نہیں۔ اگر کوئی علی کو، بھائی امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈ کرنے والے کو، لیڈر کو، جو آدمی لیڈ کرے۔ اگر پیچھے چلنے والے نہیں ہوں گے تو امام کہاں کا رہ جائے گا؟ بھائی آپ امام جماعت کہتے ہیں، جماعت کی شرط لگاتے ہیں کہ اگر جماعت پڑھائیں گے تو امام ہے، جماعت نہیں پڑھائیں گے تو امام نہیں، یا جماعت پڑھا رہے ہیں تو امام ہے، جماعت نہیں پڑھا رہے تو امام نہیں۔ کوئی آدمی علم دین پڑھ کے عالم ہو جائے، جماعت نہ پڑھائے، آپ اسے کیا کریں؟ اسے امام جماعت تھوڑی کہیں گے، کہیں گے فلاں صاحب ہے، دوسرا پیشہ کر لیا، چاہے آپ سے بڑا عالم ہو، کسی اور سے بڑا ہو تو خیر عالم ہوں گے نہیں۔ لیکن کوئی آپ کیا کہیں بھائی یہ امام نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے معموم نہیں۔ تو معموم ہوتے ہیں تو امام ہوتا ہے کہ نہیں؟ فالوورز ہوتے ہیں تو لیڈر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز دنیا کے اضافی، لیکن یہ جو امام ہے ان کو دنیا کے اوپر نہ پرکھنا کہ دنیا کے جیسے امام ہے۔ اگر پوری دنیا کے سب ماننے والے مل کر کہیں علی ولی اللہ، تب بھی وہ ویسے امام رہیں گے، اور دنیا کا ہر فرد انکار کر دے تب بھی امام رہیں گے۔ اس لیے کہ تمہاری بنا پر امام نہیں ہے، یہ مطلق امام ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے علم کلام میں جو دنیا کا سب سے بڑا علم ہے اور فقہ سے بڑا علم ہے، اس لیے کہ فقہ فروع دین کی تحقیق کا نام ہے اور علم کلام اصول دین کی تحقیق کا نام ہے۔ علم کلام کی دنیا کے اندر ایک لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے۔ مطلق کا مطلب یعنی ولایت مطلقہ، کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی بھی شے میں کسی انسان کے محتاج نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ علی کا مطلب ہے کہ علی مطلق علی ہے، جیسے اللہ رحمان ہے تو کیا مطلب؟ اگر وہ لوگ نہ ہوں جن پر اللہ رحم کرتا ہے تو کیا اللہ رحمان نہیں رہے گا؟ کیا جب کسی کو پیدا نہیں کیا تھا اللہ نے تو خالق نہیں تھا؟ جب کوئی رزق دینے والا نہیں تھا، جب دنیا خلق نہیں ہوتی، کیا اللہ رازق نہیں تھا؟ آپ یہ کہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا کہ جب کوئی پیدا کرنے والا، جب کوئی پیدا ہونے والا نہیں تھا تو اللہ خالق تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا بھائی؟ جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا، رزق کی مراد تو ہم تو دال روٹی لیتے ہیں اور تو کوئی چیز نہیں، رزق کا مطلب دسترخوان، اس کے علاوہ تو ہے نہیں۔ تو اللہ تھا کہ نہیں رازق؟ جب کوئی ایسا نہیں جس پر رحم کیا جائے اللہ رحیم تھا کہ نہیں؟ جب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر قہر کیا جائے تو اللہ قہار تھا کہ نہیں؟ تو کوئی ہو چاہے نہ ہو، اس لیے کہ اس کی صفت جو ہے وہ عین ذات ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا نا کنت نبیا، نبی مانے خبر دینے والا ہوتا ہے، لیکن کہا نہیں جب کوئی خبر لینے والا نہیں تھا تب بھی میں نبی تھا۔ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ارے میری نبوت کو ان نبوتوں کے اوپر نہ پرکھنا، اس لیے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا۔ مولا فرماتے كُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تو اس وقت ولایت مطلقہ پر تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں رسول اللہ کے علاوہ وہ انسان تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، یہ فرق یاد رکھیں۔ وہ انسان تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، لیکن خاتم الانبیاء وہ ہے کہ یہ نبی تھے، اللہ نے ان کو انسان بھی بنایا ہے۔ توجہ کریں نا آپ میری باتوں کے اوپر، یہ نبی تھے، ان کو انسان بنایا، ہر سب انسان تھے، ان کو نبی بنایا۔
اس لیے نہیں کہا میں پہلے بنا رہا ہوں آدم کو تو انہیں نبی بنا رہا ہوں. بات گہرائی کی طرف تو یہ ہے علی کی بلندی جو کوئی نہیں سمجھ سکتا. سمجھ لیا؟ یعنی جیسے رسول ویسے علی. اس لیے کہ نبوت باطنی امامت کا نام ہے اور امامت باطنی نبوت کا نام ہے. یہ فرقہ بہت تشریح طلب ہے, بہت تشریح طلب ہے یہ فرقہ. یعنی وہ نبی تھے تو بلند تھے تو یہ امام ہے تو کم ہے. میں ان سب موضوعات کو کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. بس ایک جملہ میں نے کہہ دیا نا کہ جب نبوت باطنی اعتبار سے ہو جائے تو وہ امامت ہے, اور ہر نبی امام ضرور ہوتا ہے. جب علی اتنے بلند ہیں تو ان سے بس بلندیوں کی انتہا اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. جب علی اتنے بلند ہیں, علی کی اتنی عظمت ہے, تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. عظمت معصوم علامہ پر انداز لگائے کہ کیا ہے کہ علی مطلق بلندی کا نام ہے, اس سے آگے کوئی حد نہیں ہے. علاوہ حد وحدانیت سمجھیے, حد توحید سمجھیے, حد الوہیت سمجھیے, حد خالقیت سمجھیے, حد رحمانیت سمجھیے, حد پروردگار سمجھیے. کوئی بھی جہاں سے حد شروع ہوتی ہے بس علی اس مطلق بلندی کا نام ہے کہ جہاں سے بلندیوں کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ادھر خالق ہے ادھر مخلوق ہے. یعنی علی تو اس بلندی کا نام ہے کہ جس دروازے سے اللہ کی بلندی مخلوقات تک پہنچتی ہے. اللہ کی بلندی کسی کو براہ راست نہیں ملتی, اس لیے تو بلندی ہے نا بھائی, کہ اگر مخلوقات تک بلندیاں پہنچتی ہیں اللہ کی, اللہ رحمان نے کس نے بتایا, اللہ رحیم نے کس نے بتایا, اللہ کریم نے کس نے بتایا. یہ وہ دروازہ ہے جن کے ذریعے سے صفات پروردگار پہچانی جاتی. اب اس سے عظمت فاطمہ پتہ لگائیے کہ اب پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. معاف کیجیے, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اب مشکل یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی ہر چیز راز میں رکھا, نہ تو نبیہ بنایا, نہ تو امام کہا, نہ کوئی عہدے کا اظہار کیا. فاطمہ کو ایسا پردے میں رکھا کہ ہر عہدہ پردے میں رکھا ہے. صلوات بھیجے محمد ہر عہدہ پردے میں رکھا اور عظمت کا اعلان بھی کرتا چلا جا رہا ہے پردے کہ ان کی عظمت کیا ہے. اس کے تو میں نے آیت کون سی پڑھی تھی, جلدی سے ترجمہ کر دوں, وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. کہ سبحان الذی, کتنی پاک ہے وہ پروردگار, کتنا پاک ہے وہ. بس ایک پاک ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ زبانیں سب کو ہوتا ہے. سبحان کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. سبحان ربی العظیم آپ کہتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں نا پاک, بس وہ پاک اس لیے کہ مجبوری سمجھانے کے لیے ترجمہ ہوتا ہے. ترجمانی نہیں ہو سکتی اس کی کبھی کسی زبان کو. ترجمہ ہو سکتا ہے, ترجمانی نہیں ہو سکتی. کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات لے گن من المسجد الحرام, مسجد حرام سے المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک, بارکنا حولہ, تاکہ ہم اسے جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں کو دکھائیں. کہاں لے جا رہے ہیں پیغمبر کو؟ یہ آیت معراج کی آیت ہے. معراج علم کلام میں آتی ہے. معراج عقیدہ ہے, یعنی ہمارے عقائد مسلمہ میں معراج کا مسئلہ ہے. جو معراج کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. معراج کا باقاعدہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. بھلے اختلاف کے ساتھ اہل اسلام بھی اپنے انداز سے معراج کا عقیدہ رکھتے ہیں. معراج ہمارے عقائد اور علم کلام, علم اصول دین کے ضمن میں داخل ہے. اس لیے معراج کی آپ اہمیت سمجھو. اور یہاں سے معراج میں پیغمبر, معراج جو ہے وہ عروج سے ہے, یعنی عروج کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں, یعنی بلندی عطا کرنا. کسی کو اگر کوئی ایوارڈ دیا جائے, کسی کو کوئی تمغہ دیا جائے, مطلب یہ کہ اس کو بلندی دی جا رہی ہے, یا اسے کوئی عہدہ دیا جائے تو یہ بلندی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب پوری کائنات نہیں تھی, پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے الفاظ بل کے تمہید میں خالی عرض کر رہے, پوری کائنات نہیں تھی تو پیغمبر پوری کائنات کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے, علی پوری کائنات کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے, علی پوری مخلوقات کو دیکھ رہے تھے. تو ان کے لیے کون سی کہ پہلے آسمان پہ جاتا ہے, ہو سکتا ہے کل ہمارا یہ انسان 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے. تو چاند یا سورج کے اوپر جانا تو پیغمبر کے لیے کوئی بڑی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. کون سی بلندی پیغمبر کو مل گئی, بلکہ جو پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہو گیا اسے بلندی مل گئی. بھائی چاند پر گئے, چاند کو معراج بخشی, سورج پر گئے, سورج کو معراج بخشی, جنت میں گئے, جنت کو معراج بخشی. یعنی جہاں جہاں خاتم الانبیاء ٹھوکر لگاتے ہوئے گئے ان سب چیزوں کو معراج عطا کرتے چلے گئے. میں کہوں گا خالق جو سب سے بڑا ہے, اب اسے کیا دنیا کی مادیات کے ذریعے سے معراج دے رہا ہے. تو معلوم ہے معراج جو تھی وہ صرف چند آسمانوں کے طے کرنے کا نام نہیں تھا, بلکہ اس نشانی کا نام تھا کہ جو معراج پروردگار نے عطا کیا تھا. تو معلوم ہے مخلوقات کی منزلوں کو طے کرنا معراج نہیں ہے, فاطمہ کا رسول کو مل جانا رسول کی معراج ہے. اب میرے جملے کو آپ کسی خطابت یا آڈیٹری کے اوپر محمول نہ کیجیے گا کہ آپ سمجھیں کہ مولانا نے عقیدت میں کہہ دیا چونکہ اہل بیت. فاطمہ کا پیغمبر کو مل جانا پیغمبر کی معراج ہے, پیغمبر کی عظمت کا اعلان ہے.
پیغمبر کی عظمت کی وجہ ہے، پیغمبر کی عظمت کی بنیاد ہے۔ اس لیے علامہ ہلی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کے نور، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ بات جو وہاں چھوڑی تھی اس دن شب جمعہ میں 2 شب جمعہ پہلے اسے آگے بڑھاؤں گا، تمام کے تمام انبیاء کے نور کو اللہ نے آدم سے لے کے ان کے باپ تک ایک کے بعد ایک منتقل کیا، ٹرانسفر کیا۔ آدم سے لے کے ابراہیم تک آیا رسول خدا کا نور ابراہیم سے لے کر جناب عبداللہ تک آیا، اور اسی طریقے سے مولا کائنات کا نور آدم سے لے کے ابراہیم تک آیا، ابراہیم سے لے کے جناب ابو طالب تک آیا۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر نور کو ایک کے بعد ایک منتقل کیا، لیکن فاطمہ کے نور کو انبیاء کے صلب میں بھی رکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اسی لیے معراج عطا کی تھی تاکہ ہم براہ راست بلا کے فاطمہ کے نور کو عطا کریں۔ آپ توجہ فرمائیے، یہاں سے میں جس منزل پر آپ کو لے جا رہا ہوں کہ معراج کیا ہے، اصل میں میں نے آیت تفسیر نہیں پڑھی، اس آیت کا انتخاب کیا تھا۔ تو علامہ ہلی تحریر فرماتے کہ بلایا تھا کیوں براہ راست دیا جائے، جبکہ توجہ کیجیے گا، یہ معصوم عالم، جبکہ ائمہ معصومین کے لیے بھی اللہ نے اسلاب و ارحام میں اتنا انتظام رکھا تھا کہ اس انداز سے یہ صلب میں یا اپنی ماں کے رحم میں اس انداز سے ہمارے معصومین نہیں رہتے جیسے ہم رہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک، ہمیں اس بات کی گواہی دینا ہے کلمے کے طریقے سے، کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ۔ جسم کسے کہتے ہیں پہلے آپ سمجھ لیں، جسم کسے کہتے ہیں؟ جسم معنی یہ بدن نہیں، کوئی بھی چیز ابعاد ثلاثہ رکھتی ہو تو وہ جسم ہے۔ جو چیز میٹر ہے وہ فلسفے کی زبان میں جسم ہے، جو چیز بھی میٹر ہے وہ جسم ہے، یعنی اس میں لمبائی چوڑائی گہرائی پائی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوض کی جیسی گہرائی، یعنی ایک پوائنٹ بھی ہے ایٹم کا تو اس کے وہ بھی فلسفے کی زبان میں جسم ہے، یعنی جو چیز میٹر ہے، جو چیز مادیت رکھتی، چاہے ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہے، چاہے آپ کے بال کا ایک ٹکڑا بھی ہے، تو وہ جسم کہلاتا ہے، اس کو جسم کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں۔ کوئی بھی شے جو مخلوقات کے اندر دکھائی دے آنکھوں سے اور وہ مخلوقات میں کوئی بھی مادیت سے ربط رکھتی ہے اسے جسم کہتے ہیں، اور اس سے آگے منزل ہے، مجھے صرف اپنی تقریر مدد کے لیے آگے نہیں، تو وہ بھی تو جسم کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ اشہد انک، ہمیں یہ گواہی دینی پڑے گی کہ کنت جسمن فی الاسلاب الشامخہ، کہ آپ اسلاب میں بھی جسم تھے اور ماں کے رحم میں بھی جسم تھے۔ نہیں، یہ گواہی دینی پڑتی ہے کہ آپ اسلاب میں بھی نور تھے، ماں کے جسم میں بھی نور تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کا جسم نہیں ہوا کرتا ہے، ان کا نور ہوا کرتا ہے، بطن میں بھی ہوتا ہے، صلب میں بھی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اللہ۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من الظلمات ثيابها۔ جب آپ اپنے بطن مادر میں تھے اور جب آپ اپنے باپ کے صلب میں تھے تب بھی جہالت آپ کے قریب نہیں گئی تھی۔ اور جو فرما رہے ہیں نا، جو فکر کو زیارت کرتے تب بھی جہالت، اور کیا اشہدوں کا لفظ ہے، گواہی دینی پڑے گی، گواہی نہیں دیں گے تو پھر مومن تو نہیں رہ جائیں گے، مسلمان ہو چاہے نہ ہو، مسلمانوں سے مطلب نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس معصوم عالم کی اور جو ان کی محبت رکھتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ تو کہا نہیں، اور آپ خدا کیا کہتا ہے انسانوں کے لیے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے بطن سے نکالا اس وقت کہ جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ معلوم ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اس عقیدے کا اعلان کرنا پڑتا ہے، یہ صلب میں ہوتے ہیں تب بھی عالم ہوتے ہیں، رحم مادر میں ہوتے ہیں تب بھی عالم ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ محمد تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها، وہ تو جب آپ اس وقت اپنے ماں کے بطن میں تھے، جب باپ کے صلب میں تھے، تبھی نجاست کا کوئی سوال آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس منزل کے ہیں۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، کہ ائمہ کے لیے یہ عقیدہ اور انبیاء کے کہا نہیں، فاطمہ کے لیے کہا نہیں، اس کو اللہ نے اولو العزم انبیاء کے صلب میں بھی منتقل نہیں کیا، بلکہ رسول خدا کو بلایا اور بلا کے معراج میں یہ تحفہ فاطمہ عطا کیا۔ اب میرے سمجھ میں اکثر میں ایک فقرہ کہتا ہوں، میرا تکیہ کلام ہے جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ اللہ نے کسی بھی واقعے کے لیے وقت پر اتنا زور نہیں دیا کہ میں نے اس وقت یہ کام کیا۔ ابھی فرشتے بھیجے بدر میں، وقت پر کوئی زور نہیں ہے، آیت شب ہجرت اتری لیکن وقت پر رات بھر سوئے تھے، لیکن رات پر کوئی زور نہیں ہے کہ رات میں ربی ڈھیرے نہیں سو گئے۔ اتنے واقعات ہیں، مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی، وقت برباد کرنا نہیں، آپ کا وقت برباد تو نہیں، وہ استعمال ہوگا لیکن ہے نہیں وقت۔ لیکن کسی کے لیے اللہ نے وقت پر اتنا زور نہیں دیا ہے جہاں جتنا اس آیت میں اللہ نے پہلی آیت میں دیا، اور اس کے بعد اسے مفعول بنا کے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ پروردگار۔ بھائی پاک کا وقت تو اس کے ہاتھ میں، لیکن وہ اپنی پاکیزگی وقت کے ساتھ کیوں لگا رہا ہے کہ کتنا بلند ہے وہ پروردگار جو لیلن، جو راتوں رات لے گیا۔ جب معراج عقیدے کی بات تھی، جب معراج مسلمانوں کو قبول کرنی تھی، جب معراج کے اوپر عقیدہ اسلام ڈیپینڈ تھا، جب معراج کے اوپر ہمارا کے تمام یعنی
हमारा अकीदा मुनसिर था कि जो इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। तो परवरदिगार को चाहिए था दिन की रोशनी में मेराज अता करता ताकि हुज्जत तमाम हो जाती। जैसे गदीर का ऐलान हुआ था, अकीदा था, तो उसे दिन की रोशनी में किया था। जाने कितने ऐलान थे, लेकिन इसमें लैलन का लफ्ज किया, सुभान अल्लाह जी असरा बिअब्दिही लैला, कि पाक है वो परवरदिगार जो ले गया रातों रात अपने बंदे को। मालूम यह हुआ कि ये फातिमा की अजमत थी कि अल्लाह को वक्त बदलना पड़ा कि हर चीज दिन में रखी इसे रात में रखेंगे, इसलिए फातिमा का नूर आसमान से जमीन की तरफ आ रहा था। सलावत लैला मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक्सा, क्या रात और रात इसलिए कि फातिमा का नूर आ रहा था, किसी नामहरम की नजर उस वक्त न पड़ने पाए। नामहरम तो बहुत दूर की बात है, फरिश्ता नामहरम नहीं हुआ करता, लेकिन उस जगह जाके देखे जिब्रील जब जा रहे हैं मेराज के, थोड़ी दूर जाके बाद पैगंबर कहते जिब्रील आगे बढ़ो, जिब्रील आगे बढ़ो, तो क्या कहते हैं लाओ दनाओ, तो हदीस के जुमले फिक्रे, जिब्रील क्या कहते हैं लाओ दनाओ तो अनमुलतिन, अनमुला कहते हैं इसको, लाओ दनाओ तो अनमुलतिन लहतरक, अगर मैं एक उंगली के बराबर भी अब आगे चला गया तो मेरे बालों पर जलकर फना हो जाएंगे। पैगंबर कह रहे हैं आगे बढ़ो, ये नहीं कहते कि रुक जाओ, आगे बढ़ना चाहिए था। यही होता कि जिब्रील कहते रसूल खुदा जा रहे हैं, इनके सदक़े में बच जाऊंगा, आगे चला जाओ। ऐसे फरिश्ते का इंतखाब नहीं हुआ। इसीलिए मैं अक्सर ये फिक्रा कहता हूं ना कि जो फरिश्तों का सरदार था वो फातिमा की खिदमत नहीं कर रहा था, बल्कि जिसके दिल में फातिमा के घर की खिदमत का जज्बा था, अल्लाह ने उसको फरिश्तों का सरदार बनाया था। तो फरमाए की अजमत। इसीलिए अब देखें वो लोग जो बड़े नमाजी हैं आजकल, अल्लाह जिस रसूल से ये कह रहा है, मतलब दूसरा मेरा मोड़ है और तीसरे मोड़ पे मैं इस्तेमाल कर दूंगा कि जिस रसूल की इबादत अल्लाह देख रहा है, रातों को इबादत कर रहे हैं, रातों को खड़े होकर इबादत कर रहे हैं, अल्लाह कहता है रसूल इतनी इबादत ना करो, सजदे कम कर दो, रुकू कम कर दो, कयाम कर ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका, ऐ मेरे पाको पाकीज़ा रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल, हमने तुम्हारे ऊपर कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि इतनी मशक्कत उठाओ कि पैरों में वरम आ जाए, इतना रातों को जाके इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है। उस रसूल को 40 दिन तक रोजा रखवाया जा रहा है। उसके बाद खदीजा के पास भेजा गया 40 दिन के बाद, और कहा गया नहीं इफ्तार किसी और चीज से न करना, जो मैं आसमान से भेजूं 40 दिन तक बस उससे इफ्तार करना, दुनिया की कोई मादी ग़िज़ा इस्तेमाल न करना। उसका फिक्रा आपके सामने करा सुने। तो जब 40वां दिन आया तो ये नहीं पैगंबर ने कहा कि आप खदीजा के पास जाओ, कहा आज मुस्तहब्बात न पढ़ना, नमाजें छोड़ो, खदीजा के पास जाओ, ये फिक्रा है अल्लाह का। नमाजें छोड़ो आज रात की, कहने की क्या जरूरत थी, कह देता कि जाओ आज खदीजा के पास जाओ, कहा नहीं, कहा मालूम होता कि फातिमा के लिए जो काम भी होगा उसको कभी इबादतों से मुकाबले में न लाना। फातिमा फातिमा है, इबादत इबादत है। सलवात ये फिक्रा अल्लाह ने कहा आज रात इबादत को छोड़ो जो तुम ले, मुस्तहब्बात को छोड़ दो जो रात भर करते रहते। ये अजमत मासूम आलम। मैंने कहा था ना कि मेराज की बात थी, ठीक है मैं मान लेता हूँ। भैया आप ये बताएं कि जहां जहां रसूल गए सबने मुसाफा किया, फरिश्ते तड़प रहे थे आम जबान में रसूल खुदा का ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां पर, एक कम से कम मुसाफा हो जाए, है ना भाई। बड़े बड़े फरिश्ते थे वहां पर, मुसाफा करने के लिए बेचैन रसूल मेराज में गए। क्यों? लेकिन रसूल की ख्वाहिश तो नहीं थी ना, मैं कोई फरिश्ता जाता था मैं कर लूँ, कोई मैं, सब कदम चूमने के लिए बेचैन, सब हाथों का बोसा देने के लिए बेचैन, सब पैगंबर से मिलने के लिए बेचैन, और सबने पैगंबर का इस्तेकबाल किया। जो करे सबने पैगंबर का इस्तेकबाल किया, सबने पैगंबर की ताजीम की, किसी पर पैगंबर की ताजीम नहीं थी। अब समझिए आपके फातिमा मेराज क्यों है। अगर फातिमा सिर्फ रसूल की ताजीम करती रहे तो समझ लो फातिमा के लिए रसूल की बेटी होना बाइस फख्र और बाइस अजमत है। लेकिन यहाँ तो ये नजर आता है, आप ये कहते कि फातिमा जब आता है तो बुजुर्ग तस्वुर आता है, फातिमा की उम्र ही क्या थी, 5-6 साल की बच्ची, लेकिन जब आ रही है तो पैगंबर खड़े हो जाते हैं। और खाली खड़े नहीं होते, तमाम सुन्नी शिया सब में रवायत है कि खाली खड़े नहीं होते थे, खड़े होने के बाद अलग हट जाते थे। जबकि पैगंबर के लिए यह है कि कोई आपने गद्दी अपनी मखसूस नहीं बनाई थी जहां आप बैठते हो, न मजमे में बनाते थे कोई मखसूस जगह, न घर में बना रखी थी, हमेशा मजमे के साथ मिलते थे। लेकिन जहां बैठे रहते थे वहां से हट के फातिमा को वहां ला के बिठाते थे। शायद इस बात का इशारा हो कि मेरी नस्ल में जितने आने वाले हैं वो सब फातिमा की नस्ल से हों। सलवात भेजिए मोहम्मद। अजीब बात कि अगर नहीं, जब पैगंबर अगर ताजीम करते थे तो ताजीम करना बेटी की सुन्नत रसूल होता। जो पैगंबर ने क्या वो सुन्नत रसूल,
ارے کم سے کم وہی اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے, کم سے کم وہی اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے جنہوں نے رسول کو بیٹی نہیں تھی, لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کم سے کم رسول کی زوجہ سمجھ کے تعظیم کی ہوتی. اس کا مطلب کہ جس اوقات میں تھی اسی اوقات میں نہیں, بیوی بننے کے بعد قابل تعظیم باپ کی نظر میں بھی نہیں ہوگی. صلوات بیٹی محمد علیہ محمد. بس میں آپ ایک منزل کی طرف لا رہا ہوں کہ اور یہ ہے عظمت جناب سیدہ صلوات اللہ. ہم میں عظمت کیا بیان کرتا ہوں, رسول اٹھتے تھے تعظیم کے, خالی اٹھتے تھے, پورا ایک پروٹوکول ہے, پورا ایک پروسیجر ہے کہ جیسے ہی دیکھتے تھے فاطمہ آ گئی اپنی جگہ سے اٹھتے تھے, دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے, پیشانی کو بوسہ دیتے تھے, بوسہ دینے کے بعد دونوں کندھوں کو پکڑتے تھے اور لا کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے, خود کنارے بیٹھ جاتے. یہ پیغمبر اکرم کا جب بھی آتی تھی تب. یہ عجیب بات ہے کہ اتنی اگر پیغمبر محبت فاطمہ میں حد سے آگے بڑھ گئے ہوتے تو اللہ نے جیسے عبادت کے لیے منع کیا تھا کہ اتنی عبادت نہ کرو, کبھی کوئی آیت تو ایسی ہوتی کہ اتنا نہ چاہو, بیٹوں کو کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے عید کے لیے, بیٹی کی اتنی تعظیم کر رہے, لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا. عبادت کے لیے منع کیا کہ اتنی عبادتیں نہ کرو کہ پیروں میں ورم آ جائے, لیکن کبھی کوئی آیت جھوٹی سے جھوٹی بھی نہیں ملی جس میں یہ نہیں کہا کہ اتنا اپنی اولادوں کو نہ چاہو. صلوات دیں گے محمد کبھی بھی نہیں. اس کا مطلب یہ سب عین پروردگار, اور اس لیے کہ فاطمہ کی تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ وہ عہدہ الہی پر فائز تھی, اور وہ تھا عہدہ عصمت. سب سے بڑا اللہ نے ہر رخ سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ, میں نے کہا نا کہ اگر ہمارا فرقہ پورے فرقوں سے الگ ہوتا ہے, جو لائن کھینچتی ہے, میں اکثر کہتا ہوں جو لائن کھینچتی ہے ہمارے تمام فرقوں سے, اور صرف محبت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اور ان کی دشمنوں سے بیزاری, اور کوئی چیز شیعت کو یا پورے فرقوں سے الگ نہیں کرتی. صرف جناب معصوم عالم کی محبت اور ان کے دشمنوں سے عداوت ہے جو ہمیں الگ کرتی ہے. بھائی 72 فرقے ایک طرف ہے, 72,000 ہو جائے, لیکن شیعت کیوں الگ رہتی ہے؟ شیعت کی علامت ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے محبت. تو اللہ نے یہ عظمت عطا کی. پیغمبر نے کہا نہیں, اس سے میری نسل چلنے والی ہے, عرب ہو چاہے عجم, نسل چلتی ہے باپ سے, نسل چلتی ہے مرد سے, عورت سے نہیں چلتی. لیکن ہمیں یہ کیا کیا جائے؟ میں جناب ابو طالب کے ایمان پہ کبھی نہ میں نے مجلس پڑھی اور نہ پڑھتا ہوں. ابو طالب کے بعد بہت کم مجلس پڑھتا ہوں, کہ فضائل میں پڑھتا ہوں, ایمان سے مجلس میں نے بہت کم پڑھتا ہوں. نہ مجھے جب چیز دل میں نہیں اترتی میں کبھی اس بات کو پڑھتا ہوں, نہ میرا طریقہ رہا ہے. اس لیے کہ ابو طالب کو جو کافر کہتے ہیں ان کو میں کسی طریقے سے منہ لگانے کا قائل نہیں. یہ میرا ایک نظریہ ہر آدمی کا ہوتا ہے کہ جو آدمی اتنا گر جائے مسلمان, اس کو میں کیا تھرڈ کلاس آدمی کو منہ لگاؤں. اور جو ابو طالب کے ایمان پہ پڑھا بھی جاتا ہے وہ بے خبروں کو باخبر کرنے کے لیے کہ بیچارے بیوقوف لوگ بہک نہ جائیں, ورنہ جو ابو طالب کو برا کہتا ہے وہ دین سمجھ کے سب جان کے برا کہتا ہے. اس لیے میں نے کبھی ابو طالب کو کبھی بھی ابو طالب کے ایمان پہ شاید ایک دو ایسی پڑھ دی ہو مجلس سے, لیکن کبھی میں نے اس اپنے لیے کسی موضوع دیتا ہوں کہ جو ابو طالب کے پورے کے, یعنی میں آپ کو اس دور میں مولا کائنات کی عداوت پر سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے, 2 کتابیں, الفاروق جو شبلی نعمانی نے لکھی ہے, اس میں بھی ابو طالب کی عظمت کا اعتراف کرنے کا مجھے رسول خدا کی وہ بات نہیں کرتے, کہتا نہیں میں سیرت نہیں لکھ رہا ہوں, میں فاروق اعظم کی تعریف لکھ رہا ہوں. تو وہاں سے رسول خدا سے وہ کٹ جاتا ہے, لیکن ابو طالب کی تعریف کرنے پر اس میں وہ مجبور ہوا. الفاروق حضرت عمر کی وہ سوانح میں لکھ رہا ہے, مجبور ہو گیا ہے. تو ایسے آدمی جو لوگ انہیں کافر کہے, اور جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی دشمنی کی سب سے بڑی کتاب لکھی گئی جس میں آپ کی ولادت کو قابل مشکوک قرار دیا گیا ہے, وہ بھی جناب ابو طالب کی ابو الحسن ندوی مجبور ہوا ہے جناب ابو طالب کی تعریف کرنے کے لیے. اتنا واضح طریقے سے ہوتا موجود ہے. تو ایسے آدمی کو کیا منہ لگائے گیا, آپ بتائیں. وہ تو جانتا ہے کہ وہ اسی لیے کافر کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ چاروں میں جب کسی کے باپ مسلمان نہیں تھے تو علی کی اس عظمت کو بھی ہٹا دو. جو کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ کافر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے تحقیق کر کے. خیر میرے موضوع دوسری طرف, میں ایک موضوع کی طرف جا رہا ہوں اور آج مجھے ہٹنا بھی نہیں آپ کو. اب جب اللہ نے کہا کہ فاطمہ کا ناز مجھے اٹھانا ہے, اے رسول فاطمہ کا, یعنی ہر چیز میں فاطمہ کا رب. اس لیے میں اکثر ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں مشکوک تو ہو جاتا ہوں کہ یہ آدمی کیا تھا اور کیا نہیں تھا, لیکن کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ فقرہ اس کا کہ فاطمہ فاطمہ است شاید اسے بخشوا بھی سکتا ہے. پتہ نہیں اس کے عمل میں کیا بات تھی, وہ مجھے پتہ نہیں, لیکن یہ فقرہ اس نے اتنا اس صدی کے, میں کچھ نکالتا ہوں کہ کچھ صدی کے فقرہ, یعنی کچھ صدی کے فقرہ میں سب سے اچھا فقرہ میں کر رہا ہوں کہ فاطمہ فاطمہ است اس نے جو کتاب لکھی ہے, وہ کتاب اپنی جگہ اس میں غلطیاں بھی ہیں, اچھی خراب باتیں بھی ہیں, لیکن اچھی باتیں بھی بہت, لیکن ایک فقرہ کافی کہ فاطمہ فاطمہ. یہ فاطمہ کی عظمت ہے. یہاں تک کہ حرم پیغمبر کا فقرہ سنے, پیغمبر کیا کہتے ہیں,
کہتے اگر فاطمہ کا دشمن اور فاطمہ کو اذیت دینے والا حرم جہاں کی پر مچھر کو مارنا منع ہے, مکھی کو مارنا منع ہے, ذرا کچھ اپنے کو تکلیف دے رہا منع ہے, حرم مطہر کعبے کے پاس جہاں پر کسی چیز کو نہیں مار سکتے اس حدود کے اندر, پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدود کعبہ میں کعبے کا پردہ پکڑے بھی کھڑا ہو لیکن اس نے فاطمہ کو اذیت دی تو اسے وہی ختم کرو. یہ حدیثوں میں بلا سکتے, یہ ہے عظمت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. آپ یہ حدیثیں تو دیکھیں. اس کے بعد شبلی نعمانی الفاروق پر لکھتے ہیں نہیں بعید تو نہیں تھا, یہ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کے مزاج سے بعید نہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کو گھر والوں کے ساتھ آگ لگا دو. یعنی اتنا سخت نہیں تھی کہ مزاج سے مغلوب تھے, مزاج سے مجبور تھے. میں یہ کہا تبرہ نہ پڑھیے فلاں کے اوپر. بھائی تبرہ کیا مطلب, تبرہ تھوڑی پڑھا ہے, دیوالی گورے کو سنتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے, انسان کی طرح ہے. میرا موضوع اس پر تبرہ نہیں. لیکن یہ میں شبلی نعمانی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ لکھتے الفاروق جو اس وقت مطلب ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شبلی نعمانی نے الفاروق نہ لکھی ہوتی تو اہل سنت بھی بیچارے حضرت عمر کو بھول چکے تھے کہ یہ کوئی کام کے آدمی نہیں تھے. لیکن پورے دنیا کے کتب خانے کو چھان کر اور ریسرچ کر کے اتنی پتلی کتاب جو لکھ رہا ہے صحیح بخاری کی کہتے ہیں صحیح بخاری کی بات ہے مگر ایسے ویسے اس کو بھی غلط کر دیتے ہیں. رسول خدا کی وہ کہتے ہیں میں سیرت نہیں لکھ رہا ہوں, میں فاروق اعظم کی سیرت لکھ رہا ہوں, رسول خدا کی سیرت نہیں لکھ رہا ہوں, وہاں سے بھی کٹ جاتے ہیں. اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوں گی, جو آدمی گھٹنا ٹیکے حضرت عمر کو زندہ کرنے کے لیے, الفاروق نے بہت ان کو طاقت دی ہے, تم کو یاد رکھیں. اس لیے کہ ان کے رہبر وہ تھے کہ جن کو یہ زندہ رکھتے ہیں, ہمارے رہبر وہ ہیں جو ہم کو زندہ رکھتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. تو اس میں آگے چل کے لکھتے ہیں, پورا ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی رحم دلی, اور رحم دلی میں یہودی اور عیسائی عورتوں تک کے لیے وصیت کر کے مرے تھے, ان کو یہ وصیت یہ وظیفہ دیا جائے اور ان کا یہ خیال رکھا جائے. یہ دو مزاج کیسے ہو گیا؟ ایک جگہ تو مزاج یہ دے رہے ہیں کہ اتنے غصے والے تھے کہ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر والوں سمیت آگ لگا دو, تو نام نکال کے مولا کائنات کے لیے کر دیں. اور ایک طرف اتنے رحم دل ہے عیسائی اور یہودی عورتوں کے لیے, تو کیا اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا یہودی عیسائی میں جو عورتوں کے لیے سارا وظیفہ جا رہا تھا؟ پتہ نہیں کون سے گناہ چھپانے کے لیے. صلوات بھیجتے محمد اور جو کیا آپ نے کہ نہیں اتنے رحم دل, اس کا مطلب معلوم ہوا کہ یہ پالیسی انہوں نے ترتیب دی ہے, یہودی اور عیسائیوں سے نرمی برتو, اہل بیت کے مقابلے میں سختی رکھو. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. پھر اللہ نے جگہ جگہ احترام فاطمہ رکھا. بس میں نے ختم کیا اپنی مجلس, جگہ جگہ اللہ نے احترام فاطمہ کا اتنا احترام رکھوں گا کہ پوری نسل امامت کے اندر 9 امام, پوری نسل امامت کے اندر 12ویں امام کے والد کون ہے؟ 11ویں امام, 11ویں امام کے والد, 10ویں امام, 10ویں امام کے والد, 9ویں امام, 9ویں امام کے والد, 8ویں امام, 8ویں امام کے والد, 7ویں امام, 7ویں امام کے والد, 6ٹھے امام اور 6ٹھے امام کے والد, 5ویں امام اور 5ویں امام کے والد, 4تھے امام. یعنی ایک بیٹا اور ایک باپ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف عصمت تھی اور ایک طرف نہیں تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ عصمت نہیں تھی کسی بھی امام کی ماں کے لیے, میں یہ نہیں کہتا عصمت نہیں تھی, لیکن 14 معصوم میں تو نہیں تھی. میرا جناب عباس جناب زینب کو کچھ ہی معلوم کہ عصمت اپنی جگہ, لیکن 14 معصوم میں تو نہیں ہوگا, 14 کیسے 15 ہو جائے گا. لیکن چونکہ عصمت نہیں تھی, عصمت تھی لیکن 14 معصوم نہیں, تو اللہ نے ایک کو امام رکھا. کہا لیکن یہاں فاطمہ تو احترام کو میں نسل امامت میں ملحوظ رکھوں گا. اے علی چونکہ تمہاری شادی فاطمہ سے ہوئی ہے اس لیے اس نسل میں 2 امام کو رکھوں گا, ایک کو فاطمہ کی طرف سے رکھوں گا, ایک کو علی کی طرف سے رکھوں گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اس لیے 4تھے امام کے والد 3رے امام, لیکن 3رے امام کے دوسرے امام والد نہیں ہے, بھائی ہے. کہا یا 2 بھائیوں کو رکھوں گا تاکہ عظمت فاطمہ کا اعلان ہوتا رہے. ایک فاطمہ کی طرف سے ہوگا اور ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اور کہا 2 نسلوں کو بھی چلاؤں گا, ایک فاطمہ کے لیے نسل چلے گی, کہا 2 نسلیں چلیں گی. کہا جب 2 بار کا 2 کا امام بناؤں گا, 2 نسلوں کو نام آؤں گا. ایک نسل خاص ہوگی جو امام کہی جائے گی, ایک نسل عام ہوگی جو سادات کہی جائے گی. صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ وسلم. اور جو کیا آپ نے کہا چاچو کہ ایک طرف علی ہے ایک طرف فاطمہ ہے, اس لیے عظمت فاطمہ کو پروردگار نے ہر لمحے کے اوپر ہر جگہ پہ برقرار رکھا ہے, اس لیے کہ فاطمہ کی محبت جنت کی ضمانت ہے. اب عورتیں شکایت نہیں کر سکتی, اب عورتیں شکایت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ نبی نہیں بنایا, امام نہیں بنایا.
ارے عورتوں میں نبی بنے نہ بنے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا تو سارے نبی اور امام کا عہدہ وہ لے لیں، فاطمہ کا عہدہ مردوں کی طرف دے دیں، کوئی تیار ہے؟ کوئی عظمت کیا کہا شاعر نے، کہیں بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ گیا کہ اکلوتی فاطمہ ہے، اکلوتی فاطمہ ہے قسم لا شریک کی. اکلوتی ایک فقرہ بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے دوست اور عزیز بھی جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی پروفیسر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، تو شاعر کا نام بھی یاد آ گیا کہ اکلوتی فاطمہ ہے قسم لا شریک کی اور آن مصطفیٰ میں اضافہ نہ کیجیے. ایک اور آپ سلوات بھیجیں، میں آپ کے اور محافل تو ہوگی انشاءاللہ. اور 20 جماعت الثانی کے محفل کو آپ لوگ ذرا شان و شوکت سے ساتھ منائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ معصوم علم کی عظمت کیا. اور آپ حضرات جو یوم عصمت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، تو بہت بڑا دن ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ منائیں، اس لیے کہ صرف معصوم عالم کی تائید ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ میں اپنی پوری زندگی آپ کے سامنے بیان کرتا کہ میں نے کبھی علاوہ 1-2 بار کی کہیں مدد مانگی بھی نہیں ہے. بغیر مانگی جب مل جائے مدد کیوں مانگوں اتنے بڑے دروازے سے؟ لیکن آپ کا کوئی کام، یہاں تک کہ شفاعت میں بتا دوں، شفاعت جو ہوتی ہے شفاعت صرف آخرت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آج کوئی پیغام نہیں دیا آپ نے. شفاعت جو ہوگی وہ آخرت میں نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ہوتی ہے. آپ سنیے، کیونکہ ہم لوگوں کے گرین کارڈ کے اس کے مسئلے پھنسے رہتے ہیں نا، اس لیے میں آپ کو بتا دوں اس سے بڑی کوئی شفاعت آخرت میں نہیں ہوگی، صرف دنیا میں بھی ہوگی. شفاعت کے معنی ہوتے ہیں اپنا اسپیشل سورس استعمال کرنا. اگر کوئی آدمی دنیا میں بھی شفاعت چاہتا ہے تو آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہے اور تمام علماء نے لکھا ہے، میں نے ایک مثال دے دی، شفاعت دنیا میں بھی آپ لے سکتے ہیں. وہ کیسے ہوگی کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت پریشان ہیں، کام بالکل نہیں ہو رہا ہے، چاروں طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں اور پریشانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، تو آپ پروردگار سے یہ دعا کریں کہ پروردگار اب میں اہل بیت سے توسل اختیار کرتا ہوں کہ اس کام کو میرے آخرت کی سلامتی کے ساتھ، کہ میری آخرت ضائع نہ جائے، اور اس پریشانی میں اگر کوئی تیری بہت بڑی مصلحت نہ ہو تو اب اور میری قسمت میں یہ برا لکھا ہو یا میرے گناہوں کی بنا پر اب اتنی پریشانی آنے والی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو آخرت کی سلامتی کے ساتھ میری شفاعت ان سے کروا کے یہ میرا کام کرا دے اور میری قسمت کو بدل دے اس دنیا کے اندر. تو وہ اپنا جو آپ کا ایک پورا سسٹم اللہ کا، اس کے مطابق تو پریشانی آئے گی، تو اہل بیت اسپیشل سفارش سے وہ کام کرا دیں گے. دلیل پیش کرو. اسی لیے جانتے ہیں آپ دعا توسل پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کا لفظ توسلو و تشفع، یعنی میں شفاعت چاہتا ہوں. دنیا پر یہاں کہیں آپ یہیں شفاعت، آپ کہیں پروردگار میری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب میں دولت مند نہیں ہو سکتا، فقیر رہوں گا. تیرا کوئی امتحان بھی نہیں ہے، امتحان تو بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے پریشان ہے، آسان ہے خدا کی طرف، تو میری خاص کوئی بھی امام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری شفاعت کر کے اور میری یہ دنیا میں کام بنا دیجیے آخرت کی سلامتی کے ساتھ. یہ ہمیشہ بنا تو اللہ جو نہیں مانگے آپ مانگے تو دشمن کو بھی دے دے، اللہ جو مانگے گے توسل سے مل جائے گا آخرت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو دے اس کا شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ فرمائے آپ. اور فاطمہ تو اس کا نام ہے کہ جب دیکھیے فاطمہ کی محبت سے منافق پہچانا جاتا ہے. اسی لیے جہاں اللہ اپنے رسول اور قرآن کو پیش کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کہتا ہے آپ فاطمہ کو لے کے آؤ. آپ کے ذہن پہنچے جہاں اللہ اور رسول دونوں تھک جاتے ہیں تو آپ فاطمہ کے لے کے آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بھائی جب وہ لوگ آئے، پورا موبائلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر ساری دلیل پیش کی، اب وہ بھی آپ کو معلوم ہے کیا دلیل پیش کی. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اچھا نہ میری بات مانتے، نہ تمہاری بات مانتے، نہ قرآن کی بات مانتے، تب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، اپنے بچوں کو لے کے آئے، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آئے، اور لے کے آؤ اور آؤ ہم عذاب کی دعا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ بھی تھک جاتا ہے، رسول بھی تھک جاتے ہیں، قرآن بھی تھک جاتا ہے، وہاں فاطمہ مدد کرنے کے لیے اسلام کی نکلتی ہے. صلوات بھیجو محمد. اور اس کے بعد راہبوں نے کیا کہا؟ راہبوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہاں سے بھاگ چلو، یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. ایسے چہرے؟ بھائی چہرہ تو سب دیکھ رہے تھے، چہرہ تو سب دیکھ رہے تھے، رسول خدا کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے، علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے. یہ آپ نہ سمجھیے کہ فاطمہ کا چہرہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. اور فیوڈلزم کے پردے کا میں بھی قائل نہیں. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بہادر تھی، مجاہدہ تھی. پورا ایک ٹاپک رہ گیا، میں نے کنارے رکھا، دوسرا انشاءاللہ تیار. اور عورت کے لیے کہیں ایسا نہیں کہ خالی گھر کے اندر بیٹھی رہے. کوئی اسلام میں کوئی ایسی نہیں ہے خالی گھر کے اندر بیٹھی رہے. اس لیے کہ کوئی مولا کائنات کی جان بچانے والی معصوم عالم ہے، ورنہ مولا کائنات قتل کر دیے جاتے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو.
इसलिए कि तलवारें निकल चुकी थी। मौला जब फातिमा ज़हरा ने ये कहा कि अब मैं अभी रसूल का कुर्ता सर पर रखकर कब्र रसूल पे बदुआ करूंगी और पूरा मदीना और मक्का अरब फना हो जाएगा, तब जाके लोगों ने अली को छोड़ा है। नहीं तब पड़ेगा फातिमा मुहाफिज इमामत का नाम। तमाम तारीखों के फिक्र में तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो पढ़ भी लेता हूँ। और जो फरमाया उसके बाद जो कहा कि अब हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये कह देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाएगा। मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था ना कि अल्लाह ने किसी गैर कौम की बुराई या तारीफ नहीं की है, यहाँ तक कि यहूदी और ईसाइयों की बुराई की है, लेकिन इनके राहिबों की तारीफ कुरान ने एक जगह कर दी कि इनमें कुछ राहिब ईसाइयों में ऐसे भी हैं कि जो दुनिया को छोड़ के पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं। क्यों? शायद फातिमा की अजमत करने का ये सिला मिला कि अल्लाह ने कृष्ण की तारीफ जो है कुरान के अंदर कर दी है और मुसलमानों के लिए सूरह मुनाफिकून उतारा है, ईसाइयों की तारीफ की है। ये फातिमा की मोहब्बत का नतीजा और फातिमा की दुश्मनी का नतीजा है। सलवात दे दीजिए। फातिमा से जब मोहब्बत होती है तो ईसाई भी होता है तो कुरान में तारीफ होती है, और अगर फातिमा से अलग होता है तो मुसलमान भी होता है तो सूरह मुनाफिकून उतारा जाता है। अरे मुनाफिकून की आप तो उम्मत थी, अगर बीवी भी होती है रसूल की तो उसकी भी बुराई की जाती है कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। और जो फरमा ये है, लेकिन अफसोस उस उम्मत के ऊपर इसने फातिमा को कितनी तकलीफ दी। जो आप अदादारी के दरमियान में अपनी सर पर पट्टी बांधते हैं ना, बाद रसूल इतनी अजियत दी कि आपके सर में दर्द रहने लगा। इसलिए इस रवायत में ये फिक्रा मिलता है, जिस वक्त आप निकले हैं तो आपके सर के ऊपर, चादर के ऊपर से एक पट्टी बंधी हुई थी, स्याह पट्टी हमेशा बाद रसूल अपने सर पर बांधे रहती थी। आपकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, इसलिए कि रसूल की उम्मत ने अपने बाप पर रोने में दी। और बीवी को इतनी अजियत दी बाद रसूल को, जहाँ पर हर वक्त फौज थी, लश्कर था, असहाब थे। तारीख ये बताती है कि रसूल की शहादत के बाद ऐसा सन्नाटा हो गया था, ऐसा सन्नाटा हो गया था कि फातिमा की जोड़ी सुनसान नजर आती है। और उस वक्त क्या कहती है होती है आपने जानते, अक्सर उलमाए किराम जिनकी नस्ल में कोई आलिम नहीं था, मैं जब उनके घर के ताजियत में गया हूँ तो वो मंजर देख कर ही मुझे रोना आ गया कि कल क्या था और आज क्या है। तो जिस जोड़ी पर लोग आते हैं उस जोड़ी के सन्नाटे का क्या आलम होता है। अल्लाह अकबर। इतना मजमा, आखिर में कोई नहीं था तो रसूल की सवारी का ऊँट आया और आने के बाद फातिमा के दर पर रोना शुरू कर दिया। जब आवाज़ बंद की, फातिमा ने दरवाज़ा खोला, चेहरा देखा, लोगों ने, कोई आदमी आगे बढ़ा, उससे बढ़ के कहा आपको मालूम है 3 दिन हो गए इसने न कुछ खाया है न पिया है। उस आलम में फातिमा का ये ख्याल था कि फौरन घर के अंदर गई और खाने पीने का सामान लाकर यानी चारा वगैरह उस ऊँट के सामने रखा, लेकिन उस ऊँट ने मुंह फेर लिया। लोगों ने उसे ले जाने के बाद ले जाके कब्र रसूल के ऊपर उस नाकी को खड़ा किया। उसने अपना सर इतना मारा कि उसकी रूह बदन से परवास कर गई। मैं कोई अलग से मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, ये गौर करें। वो लोग ये कहते हैं ज़ुलजनाह क्या चीज़, ये जानवर इंसानों को तहोके देते हैं कि देखो अज़मत रसालत क्या है, अज़मत अहले बैत क्या है। उसके बाद मैं कहूँगा आज आपको इतना ख्याल था कि एक जानवर भूखा और प्यासा न रहे, कल करबला के मैदान में सकीना भी तो होगी, कल आपके घर वाले भी तो भूखे और प्यासे होंगे। अल्लाह अकबर। और रसूल को जिस बात का ख्याल था, खदीजा को जिस बात का ख्याल था, वो ये था कि मेरे बाद फातिमा तन्हा कैसे रहेगी। बस आप, मेरे बाद फातिमा तन्हा कैसे रहेगी। अल्लाह, मैं इसलिए रुक रहा हूँ कि मैं जब पढ़ता हूँ तो उससे नहीं पढ़ते। मतलब मैंने कहा ना कि किस किस त्याग है मोहसिन हकीम अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जिस वक्त शाह फैसल के साथ जन्नतुल बक़ी के मज़ार के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ से पलट रहे थे। ये पहले आलिम दीन है जिन्होंने मैदान अरफात में जमात पढ़ाई, तो आप जानते होंगे। हमारे मोहसिन हकीम पूरी हुकूमत साथ साथ थी, लेकिन जन्नतुल बक़ी के दरवाजे से पलट रहे थे। जब पलटने शाह फैसल ने कहा कि आप क्यों वापस हो रहे हैं या क्यों वापस से पूछा उनसे, तो उन्होंने इसका यही जवाब दिया था कि अगर मैं अंदर जाऊँगा तो जिंदा वापस नहीं आ सकता, अगर मैं अंदर जाऊँगा तो जिंदा वापस नहीं हो सकता। आगे की तारीख को तफसील नहीं बयान करनी। अल्लाह अकबर। और आज भी फातिमा का मज़ार सुना है, अगर आप जाएंगे हज करने के लिए, अल्लाह हम सबको साबित नसीब करे, तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे कितनी लाइटें हैं जो रोज़े रसूल में जलती रहती हैं, मस्जिद नबवी में जलती रहती हैं, शारे अमीरुल मोमिनीन जो वहाँ के ऊपर जो रोड है उसका नाम है, कितनी लाइट है कि अमेरिका की लाइट मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नतुल बक़ी को इस अंदाज से बनाया गया है कि रात भर बैठकर मैंने देखा है एक रोशनी भी फातिमा की खबर के ऊपर नहीं आती। आप यकीन जाने, आप जब जाएंगे तो मेरे जुमले को याद करके इंशाल्लाह वहाँ देखिए। नहीं, इंशाल्लाह उस वक्त तक हो सकता है कि हुकूमत खत्म भी हो जाए, लेकिन ऐसे अंदाज से बनाया है कि पूरी कब्र पर अंधेरा रहता है। और एक अरसा हो गया फातिमा की कब्र पर मिट्टी भी नहीं डाली गई। अल्लाह अकबर। ये उम्मत ने कल जुल्म नहीं किया था, आज तक जुल्म किया है। मैं फिक्रा ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैंने कहा ना कि औरत ऐसी नहीं, जिस वक्त के मौलाए कायनात को पकड़ा है, उनका मुझे नाम नहीं याद है कि जो साथ में आया था,
खलीफा दोम के, उसने फातिमा के हाथों पर इतनी ज़रब लगाई है कि वो सूजन फातिमा की मरते दम तक नहीं मिली थी। हमसे लोग कहते हैं कैसे पढ़ते, पूछा हमारे दिल से, तारीफ पढ़ो उठा के। और इतने फातिमा इतने कोड़े लगाए कि उसके बाद रसूल की बेटी ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी। इसलिए आप एक ही पैगाम हमेशा हुकूमत वक्त पर कहलाती थी, ऐ अली इस हुकूमत के कारिंदों से जाकर ये कह दीजिए कि रसूल की बेटी तुम्हारे दरमियान ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मैं बहुत जल्द अपने बाबा से मुलाकात करने जाने वाली हूँ। मेरे बाबा ने मुझे ये खुशखबरी भी दी थी कि फातिमा तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी, इनसे कह दीजिए कि मैं इनको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों मुझे तकलीफें पहुंचा रहे हैं। ये उम्मत को तो इतना भी गवारा नहीं था कि आप जन्नतुल बकी में जाके जिस दरख्त के नीचे रोया करती थी, एक दिन जाने के बाद क्या देखा कि वो दरख्त भी काट दिया गया है। आगे कहने लगे अबुल हसन, वो दरख्त भी इनको गवारा नहीं जिसके साए में बैठ के मैं आंसू बहाया करती थी। अरे एक फिक्रा नहीं है, पूरा 7 शेर का नौहा है, जिसका एक दूसरा शेर है या तीसरा शेर है जो आप सुनते हैं कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया मिस्रन लयालिया। बाबा आपके बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें तोड़ दी गई कि अगर दिनों पर पड़ती मिसल तारीख रात के हो जाते और अगर रात पर पड़ते दिन में तब्दील हो जाते। मुसलसल फातिमा के नौहों की किताब है, 7-7 9 शेर, जिसमें फातिमा ने अपनी मुसीबत को बयान किया है। बस चूंकि एक खास किस्म के मसाइब पढ़ने का रवाज है, इसलिए बस 2 या 3 मिनट बाकी है, मैं अपनी बात को तमाम करूँ उस मसाइब को पढ़ के। इसलिए जब रोज़े रसूल पर इन तारीखों में, चूंकि बाज़ रवायतों के मुताबिक ये तारीख और बाज़ रवायतों के मुताबिक 3 जमात-उस-सानी है, चूंकि हदीस में लफ्ज़ 90 आ गया है, 95 व 90, तो बाज़ लोगों ने उसे 70 पढ़ा है, जो 70 पढ़ते हैं वो 75 दिन के कायल है, और जो 90 पढ़ते हैं वो 95 दिन के कायल है। इसलिए 95 व 90 के माने 95 के होते हैं और 95 व 70 के माने 75 के होते हैं। तो इस बिना के ऊपर 2 तारीखों में इख्तिलाफ है। बस तो वो भी तारीख आएगी, उसमें मजालिस होंगे इंशाल्लाह, आप तशरीफ लाइएगा। तो जब जाने लगे इस दुनिया से, इनसे कह दीजिए कि अब मैं इनके, लेकिन कहा अबुल हसन मैं आपसे कह देती हूँ कि जिसने मुझे अजियत पहुँचाई वो मेरे जनाजे में शिरकत न करे। और एक मरतबा फिजा को बुला के कहा, फिजा मैं चाहती थी कि मेरा जनाजा ऐसे उठे जैसे अरब में तख्त उठाया जाता है। तो उस वक्त आपने ताबूत देखा, आप सुनते रहते हैं, और कहा कि हाँ ये तरीका ठीक है, और आप पहली बार बाद रसूल मुस्कुराए थे। उसके बाद जब अस्मा को बुलाया, कहा अस्मा जब मेरे बच्चे आ जाए उन्हें खबर न देना, इसलिए कि 2 दिन पहले जनाब अस्मा ये कहती कि आपका मैं अंदाज अलग देख रही हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी आप काम निपटा रही हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं, अब मैं बाबा के पास जाने वाली हूँ, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा है, अब मैं बाबा से मिलने वाली हूँ। अल्लाह अकबर, बाबा से मिलने के इतना शौक था फातिमा आपसे, वो मोहब्बत के पूरा मैंने चैप्टर छोड़ दिया है कि जो लोग एतराज करने के आप इतना फातिमा को चाहते हैं। मैंने कहा ना कि जो इंसान अपनी बेटी को नहीं चाहता वो मेरी नज़र में इंसान नहीं है, वो मेरी नज़र में इंसान नहीं है किसी कीमत के ऊपर। इंसान का सबसे बड़ा सहारा बेटा नहीं हुआ करता बल्कि बेटी होती है। तारीख है पैगंबर देखिए, आप उठा के अल्लाह आप सबकी बेटियों को सलामत रखे, मासूम वाले इस्मत इफ़्फ़त अता फरमाए और इस्मत अता फरमाए, उनको सलामत रखे, उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए इंशाअल्लाह, आपकी औलादों को, आपकी बच्चियों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और फातिमा की दी हुई तालीम के मुताबिक ज़िंदगी ढालने की तौफीक अता फरमाए। और जब जाएगा अस्मा देखो मैंने बच्चों को बड़े नाज से पाला है, हसन हुसैन का ख्याल रखना, अब मैं गुजरे में जा रही हूँ, मैंने तमाम काम मुकम्मल कर दिए हैं, जब तुम खाना खिला लेना तो उसके बाद आना मेरे गुजरे की तरफ आवाज़ देना, अगर मैं आवाज़ दे दूँ तो समझ लेना मैं जिंदा हूँ, अगर 3 बार पुकारना, अगर आवाज़ ना आए तो समझ लेना मैं दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। लेकिन ये आप याद रखें, अगर बाप के लिए बेटी की अहमियत होती है तो बेटों के लिए माँ की अहमियत होती है। ये रुख कहीं मेरे दिमाग में आए, माँ की अहमियत होती है। बेटे आते हैं पहले तो बाप को नहीं पूछते, घर में माँ को पूछते, कहा देखो खाना खिला देना, मैंने बड़ी मेहनत से इन बच्चों को पाला है। अभी रोज़े रसूल के करीब ज़ियारत के लिए हसनैन गए थे, आवाज आई कि ए बिन माँ के बच्चों अपने घर वापस चले जाओ। एक मरतबा हसन और हुसैन घर के अंदर वापस आए, वापस आने के बाद कदम रखा, कभी दाहिने देखा कभी बाएं देखा, कनीज ने खाना लगाया, खाना एक मतलब हसरत से खाने को देखा, उसके बाद कनीज के चेहरे को देखा, कहा तुमने कभी ये देखा है कि हमने किसी वक्त भी अपनी माँ के बगैर एक निवाला भी हलफ से उतारा हो? कहा नहीं शहजादे, कहा कि ये जिद कैसी है, आज कैसी तुम जिद कर रही हो? इसलिए कि मैंने कभी तो अपनी माँ के बगैर खाना नहीं खाया। जब बहुत इसरार किया, हसनैन ने खाना न खाया, उसके बाद हुजरे की तरफ जाके आवाज भी फातिमा की आवाज न आई। एक मरतबा एक शोर बर्पा हो गया, छोटे छोटे इमाम हसन और हुसैन ने जमीन पर फेंक दिए, माँ उम्मा का शोर बर्पा हुआ। अली इब्न अबी तालिब घर के अंदर आए, और जल्दी जल्दी मंजिलों को तय करूंगा, वक्त हो चुका है। घर के अंदर आए, फातिमा के जनाजे को उठाया, गुस्ल दिया, गुस्ल देते देते एक मरतबा अली चीख के बाहर निकले। लोगों ने कहा खैबर और खंदक के सूरमा, आज क्या बात है, इतना तड़प तड़प के रो रहे हैं? अरे रसूल की बेटी, रसूल की अमानत दुनिया से चली गई,
लेकिन पहलू का निशान मुझे नहीं दिखाया। बस आप सुने, मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ। इसने हुसैन का नाज फातिमा ने उठाया, और किस तरह उठाया और कैसा हुसैन ने वादा लिया। बस एक वादा, इसलिए कि हुसैन ने अल्लाह से वादा किया था और एक अपनी माँ से वादा लिया था। उस वादे का वक्त करीब आ रहा और बात तमाम। एक वादा हुसैन ने अल्लाह से किया था, वो पूरा किया, और एक अपनी माँ से वादा लिया। वो कौन सा? और किसी से वादा नहीं लिया था हुसैन ने। करबला के मैदान में शिरकत का वादा किसी से नहीं लिया। एक मरतबा गुस्ल दिया जा चुका, कफन पहनाया जा चुका, फातिमा के चेहरे को एक मरतबा खोला, तमाम असहाब जा चुके थे। उसके बाद अली ने कहा आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। बेटियां आगे बढ़ी, माँ का दीदार किया। ज़ैनब ने माँ के चेहरे को देखा, अलग हो गई। उम्मे कुलसूम ने माँ के चेहरे को देखा, अलग हो गई। शहजादों ने माँ के चेहरे को देखा, हसन ने देखा, अलग हो गए। उसके बाद लोगों ने कहा सब तो मुलाकात कर चुके। एक करबलाई शहजादा दरवाजे पे खड़ा हुआ, अपनी माँ के जनाजे को हसरत से देख रहा है। कहा अम्मा मैं तो तुम्हारे जनाजे के करीब ना आऊंगा, मैं तो तुम्हारे जनाजे के करीब ना आऊंगा। अली ने कहा बेटा जल्दी करो, आगे बढ़ो। एक मतलब हुसैन ने कहा अम्मा जब हम घर में आते थे खामोश फैला के कलेजे से लगाया करती थी ना, आज तो किसी ने हमें कलेजे से नहीं लगाया। अब जब जा रही हो इस दुनिया से, जब तक उस अंदाज से मुझे नहीं गले लगाओगी, तब तक हुसैन कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बुलंद हुए। मेरे करबलाई शहजादे मेरे करीब आ जाओ। हुसैन एक मरतबा माँ के जनाजे से जाके लिपट गए। एक मरतबा एक फरिश्ते ने आके कहा अली जल्दी से हुसैन को फातिमा के जनाजे से अलग कर लो। इसलिए कि फरिश्तों में एक हलचल मची हुई है। अली ने एक मरतबा हुसैन को अलग किया, लेकिन अलग होकर भी हुसैन ने अपने कदम जमा लिया, माँ के चेहरे को देखते रहे। कहा अम्मा ये रवाज दुनिया में है ना, जब कोई दुनिया से जाता है तो आइज़ा और अकारीब आते हैं। मैं जिस तरह तुम्हारे जनाजे के पास आया हूँ, जब मैं दुनिया से भूखा और प्यासा जाने लगूं तो आप मुझे न भूल जाइएगा, मेरे करीब जरूर आ जाइएगा। बस मैंने आपको इसी मंजिल के लिए तो सहमत दी थी कि मेरे करीब जरूर आइएगा। हाँ फातिमा जन्नत से तो हुसैन के जनाजे पर आ गई, लेकिन मुझे वो बच्ची याद आती है जो दरे खैमा पे तड़पती रही। मैं बाबा के जनाजे के पास कैसे जाऊं? हाय मेरा बाबा भूखा और प्यासा, मैं उसे पानी भी पिलाने नहीं पिला
अहमद मुख्तार दुहाई है दुहाई अहमद मुख्तार दुहाई है दुहाई छुटलाई गई फातिमा ज़हरा की गवाही छुटलाई गई फातिमा ज़हरा की